یہود و نصارہ والی ان سے بھی نکاح جائز ہے، استحبابی شرط ہے المؤمنات، واللہ عالم بایمانکم، اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض سے ہے۔ یہ بریلوی حضرات اہل کتاب ضرور ہیں۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمۃ فرماتے تھے ان کی عورتوں سے نکاح کر لو لیکن دو نہیں، رشتہ ان کو دینا نہیں ہے اور کر لینا، کر لو گے تو انشاءاللہ اللہ ان کو ہدایت دے دے گا، لیکن دو گے تو بیچاری پوری زندگی اس طرح ہوں گی اور نکاح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مشرک ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے لفظ بریلوی اس لیے کہ یہ شرک کرتے ہیں، ورنہ بریلوی کا لفظ صحیح نہیں، اصل ہے مشرک، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دیوبندی بھی شرک کرتا ہے، اہل حدیث بھی شرک کرتا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں بریلوی شرک سے بچے، بدعت سے بچے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ دیوبندی چاہے شاتی ہو، جب شرک کرے گا آخرت برباد ہو جائے گی۔ آپ سمجھیے بات، مقصد ہے کہ مشرک اس سے نکاح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ توجہ کرنا، تو اہل کتاب کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو یہ بریلوی اہل کتاب ہے، رشتہ دینا نہیں ہے، قاضی شمس الدین فرماتے تھے، لیکن لے لینا ہے جی۔ اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو، بعض تمہارا بعض سے ہے، بعض تمہارا بعض سے ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، پس نکاح کرو عورتوں سے ان کے آل کی اجازت سے، ان لونڈیوں سے، ان کے سرداروں سے اجازت لو، اس طرح نہیں یاری دوستی میں کورٹ میں جا کے نکاح کر لینا، اور ان کو بھی ان کے مار دو بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ درالے وہ لونڈیاں بھی نکاح کرنے والی ہوں، شہوت مٹانے والی نہ ہوں، محسناتن، محسناتن ہے کہ محسناتن، یہ نکتہ ہے ایک، اس میں مفعول کا صیغہ آیا ہے کہ عورت کی پاک دامنی اکیلی وہ بیچاری نہیں کر سکتی، باپ کے گھر میں ہے تو باپ کا تحفظ چاہیے، خامند کے پاس ہے تو خامند کا تحفظ چاہیے، بھائی کے پاس ہے تو بھائی کا تحفظ چاہیے۔ محسناتن، یہ میری بات سمجھیے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ درالے کہ وہ شہوت مٹانے والی، متع کرانے والی نہ ہو، نکاح کریں، اور نہ چپکے چپکے سے دوستی رکھنے والی ہوں کہ کسی کے ساتھ لگا لی، بغیر گواہ کے نکاح کر لیا، یہ نہیں ہوگا۔ بس جب ان کا نکاح کیا جائے پھر اگر وہ بے حیائی کو آئیں لونڈیاں، ان پہ نصف ہے اس کا جو آزاد عورتوں پہ عذاب سے، بجائے 50 کے، بجائے 100 کے انہیں 50 کوڑے لگیں گے اور رجم نہیں ہوگا۔ ذالک لمن خشی العنت، یہ لونڈیوں سے نکاح کرنا اس کے لیے ہے جو ڈر کرے زنا میں واقع ہونے سے، تو لونڈی سے نکاح کر لے لیکن زنا کی طرف نہ جائے۔ الزنا یورث الفقر، زنا محتاجی کا وارث بنا دیتا ہے، زنا کی وجہ سے انسان ملعون ہو جاتا ہے، زنا کی وجہ سے جس طرح کسی کی عزت برباد کی ہے، چاہے اسے پتہ چلا یا نہیں، تیری عزت بھی برباد ہوگی، جس طرح اسے پتہ نہیں چلا اس طرح تجھے بھی پتہ نہیں چلے گا اور تیری عزت برباد ہو جائے گی۔ ذالک لمن خشی العنت، یہ اس شخص کے لیے جو ڈر کرے زیادتی کا تم میں سے، اور اگر تم صبر کرو کہ لونڈیوں سے نکاح نہ کرو، جب خرچہ اللہ دے گا پھر آزاد سے کر لو گے، اگر تم نے صبر کیا یہ ہوگا صبر کرنا بہتر تمہارے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ آگے جناب توجہ کرنا، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی، ارادہ یرید کا معنی ارادہ، ہمارا ارادہ اور اللہ کے ارادے میں فرق ہے۔ ہمارا ارادہ ارادہ ہے، کام ہوتا نہیں ہے، ہاں نیکی کا ہے تو ثواب مل جاتا ہے، گناہ کا ہے پکا ارادہ کیا تو سزا ملے گی، عام ارادہ ہے تو کچھ نہیں ہوگا، وہ لمبی بات ہے۔ اللہ کا ارادہ وجود رکھتا ہے، اللہ جب ارادہ کر لیتے ہیں نا پھر وہ کر گزرتے ہیں۔ فعال لما یرید، ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ یہ دعا میں ایک دن دعا کی، دوسرے دن کہا استاد جی دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں، دعا میں مقصد ہے امید وابستہ رکھنی ہے، چاہے 10 سال وہ کام نہ ہو، چاہے 20 سال وہ کام نہ ہو، چاہے 40 سال نہ ہو، نہیں چھوڑنی دعا،
اگر وہ جائز ہے تو. اور میں ایک آپ کو بات سناؤں، آپ خوش ہوں گے. 3 چیزیں ہیں جن سے بدبختی قریب نہیں آتی. کتنی چیزیں ہیں؟ بدبختی قریب نہیں، آدمی بدبخت نہیں ہوتا. ایک یہ ہے قرآن سے تعلق بنا لو، بدبخت نہیں بنو گے. ناظر، حفظ، ترجمہ، تفسیر، کیا کرو؟ قرآن سے تعلق بنا لو، بدبخت نہیں ہوگے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن کی وجہ سے انسان بدبخت نہیں ہوتا. بشک بس کسی درجے میں قرآن کی خدمت کرتے رہو. بات سمجھ آئی؟ میں ایک بات اس لیے کرنے لگا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، کوئی تکبر فخر کی دنیا میں نہیں کہنے لگا. میں اپنی جماعت اشاعت التوحید و سنہ کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا ہوں کہ میں اشاعت التوحید و سنہ کا ادنا رکن ہوں. ایک جگہ مجھے 37 سال ہو گئے ہیں، 45 دفعہ میں نے اللہ کا قرآن ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھایا. یہ ہم اشاعتیوں کا ترہ امتیاز ہے. ایک جگہ رہ کے میں نے طالب علموں کو، بچیوں کو اور شہریوں کو اور گھر والوں کو 45 دفعہ اللہ کا قرآن پڑھا. اور ابھی دل میں ہے کہ یا اللہ کم از کم 70 دفعہ توفیق دے دے، کیونکہ 70 کا عدد کثرت پہ بولا جاتا ہے. اور یہاں میں حدیث پڑھا کرتا ہوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، وعلما، اور سکھائے. علم باب تفعیل ہے، باب تفعیل کا خاص ہے کثرت. آپ معنی کریں گے وعلما، کثرت سے پڑھائے، کثرت سے پڑھائے، کثرت سے پڑھائے. کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، بدبخت نہیں ہوگے. جو بھی قرآن سے تعلق بنائے گا بدبخت مولانا عبد الرحمن صاحب وہ نہیں ہوگا. دوسری چیز ہے الدعاء الطویل، لمبی لمبی دعائیں کرنا. سید عنایت اللہ شاہ بخاری بہت لمبی دعا کرتے تھے. حضرت کئی صاحب بہت لمبی دعائیں کرتے تھے. کئی جاہل ہوتے ہیں لیکن لمبی لمبی دعائیں. اور حافظ قاری ربنا یہ پڑھنی ہے دعا. اتنی بھی آدمی دعا کر ربنا آتنا فی الدنیا تو بڑی بات ہے. آج تو ربنا وقنا عذاب النار، خاص کر اکیلے ہو. مجھے شاہ جی کے ڈرائیور نے بتایا کہ جب ہم اکیلے بھی ہوتے تھے تو شاہ جی اکیلی نماز پڑھتے تھے پھر بھی لمبی دعا کرتے تھے. الدعاء الطویل، لمبی لمبی دعائیں کرنا، مرد ہے یا عورت، آدمی بدبخت نہیں بنتا ہے. اور ایک اور چیز مولانا عبد الرحمن صاحب اس پہ جمعہ پڑھانا کہ 3 چیزیں آدمی بدبخت نہیں ہوتا، قرآن اور لمبی لمبی دعائیں. اس پہ دلیل کیا ہے؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہے ماں باپ کا فرما بردار ہونا. جو ماں باپ کا فرما بردار ہے بدبخت نہیں ہوگا. اس برکت سے اللہ ہدایت بھی دے دے گا، توبہ کی توفیق بھی دے گا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا. یہ 3 چیزیں آدمی بدبخت نہیں ہوتا. تو کہاں پہنچے تھے ہم تھے جی؟ یرید اللہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں فقط کن کہتے ہیں، یکون وہ ہو جاتا ہے. ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی تاکہ بیان کرے تمہارے لیے. دیکھو ترمان صاحب آگے گاڑی سٹارٹ کروں گا. ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ بیان کرے تمہارے لیے جو مصلحتیں پوشیدہ ہیں اور تمہاری رہنمائی کرے ان لوگوں کے راستے کی جو تم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، کیونکہ توحید لا الہ الا اللہ سب اس میں برابر ہے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پہ رجوع کرے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے یہ کہ تم پہ رجوع کرے، توبہ قبول کرے. لیکن ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو تابعداری کرتے ہیں شہوات مشتہیات، شہوت والی چیزوں کی، یہ کہ تمہیں حق سے پھیر دیں. پھیرنا بہت بڑا، تم باطل کی طرف آ جاؤ. اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہ حق دکھا دے اور اس کی تابعداری کی توفیق دے دے. اللہ ہمیں بچانا باطل سے اور اس کی توفیق نہ دینا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا، باطل ہمیں باطل نظر آئے اس سے اجتناب ہو جائے، پرہیز ہو جائے. اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے سہولت کرے. الدین یسر، دین بڑا آسان ہے.
وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفا، پیدا کیا گیا انسان ضعیف، تو ضعیف کے لیے تخفیف بھی بہتر ہے۔ تمہاری جو دین ہے یہ آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق